شہر کے شور سے بہت دور، جہاں زندگی آج بھی اپنے اصلی رنگوں میں سانس لیتی ہے، ہم ایک ایسے دیہی منظر کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں جہاں فطرت اور انسان کا صدیوں پرانا رشتہ زندہ ہے۔ آج گلینس ایٹ ویوز آپ کو ایک پختہ سڑک کے سفر پہ لے جا رہا ہے جو ہمیں دریا کے کناروں تک لے جائے گا۔ دیکھیے کیسے خوبصورت کھیتوں، سرسوں کی پیلی چادروں اور آم کے گھنے باغات کے درمیان سے گزرتی نہریں زندگی کی لہر دوہرا رہی ہیں۔ مگر یہ صرف خوبصورتی نہیں، یہ وہ مضبوط بند بھی ہے جو دیہات کو دریا کے خوفناک سیلابوں سے بچا کر ان کی بقا کی ضمانت دیتا ہے۔ چرواہوں کی خاموش حکمرانی، مٹی کی بدلتی حالتیں اور دور سے نکلتا ہوا بھٹوں کا دھواں، یہ سب ایک ایسی کہانی سناتے ہیں جو خوبصورتی، محنت اور زندگی کا سسپینس قدم با قدم موجود ہے۔ آئیے اس انمول دیہی ورثے کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ یہ پیلے کلر کی فصل دراصل سرسوں کے پودے ہیں۔ ان سرسوں کے پودوں سے سرسوں کا تیل نکالا جاتا ہے۔ یہ گندم کی فصل کے کھیت ہیں۔ یہ اس علاقے کی بہت بڑی نہر ہے جس کی مثال ایک دریا کی سی ہے۔ مقامی زبان میں اس کو 82,000 برج بولا جاتا ہے۔ اس پرسکون منظر میں وقت آہستہ چلتا ہے۔ یہ چرواہے اور ان کا گلہ صرف ایک منظر نہیں، یہ اس روایتی دیہی معیشت کی روح ہے۔ ان کی زندگی کا وقت سورج کی روشنی اور جانوروں کی چراگاہوں سے طے ہوتا ہے۔
براسیکا کمپیسٹریس غذائی اعتبار سے یہ پودا کافی اہم ہے۔ اس کا تیل چکنائی کے لیے اور پتے ترکاری کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ مقامی زبان میں اس کو ساگ بولا جاتا ہے۔ یہ جو مٹی کی پٹی یا بند آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صرف ایک دیوار نہیں ہے، یہ دراصل یہاں کے لوگوں کا سب سے بڑا نگہبان ہے۔ جب دریا اپنے عروج پر ہوتا ہے، اس کی طغیانی ایک وحشی دیو کی طرح آگے بڑھتی ہے۔ یہ بند ایک خاموش وعدہ ہے جو سینکڑوں خاندانوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ہر سیلاب کے بعد یہ یہاں کے لوگوں کی صبر اور ہمت کی داستان دوبارہ لکھتا ہے۔ سرسوں کے پودے کے ساتھ کماد کی فصل ہے۔ دسمبر اور جنوری میں اس کی کٹائی عروج پر ہوتی ہے۔ یہ مٹی جو کھیتوں کو زندگی دیتی ہے، وہی مٹی ان کے گھروں کو بھی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ یہ ایک مکمل ماحولیاتی نظام ہے۔ دور دیکھیں وہ بھٹا جس سے دھواں اٹھ رہا ہے، وہ اس دیہات کی تعمیر اور ترقی کی کہانی سنا رہا ہے۔ یہ پانی چھوٹے سے راستوں سے گزرتا ہوا فصلوں کو سیراب کرتا ہے۔ یہ آم کے پودے ہیں۔